بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشی نظام اور ہمارے ملک کی سیاست غریب کو امیر نہیں ہونے دیتی، وہ امیر کو امیر تر ہونے دیتی ہے۔ پاکستان میں یہ نظام ایسا ہے کہ اس کو بدلنے کی کبھی کسی نے کوشش بھی نہیں کی۔ جو حکمران آیا اس نے ان طبقات کو مزید فروغ دیا، مزید سہولتیں دیں تاکہ وہ فلرش کر سکیں اور غریب مزید غریب ہو سکے۔ یہاں ووٹ غریب کے نام پر لیا جاتا ہے، غریب کو سہولت دینے کے نام پر لیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم غریب کے دن پھیر دیں گے۔ پاکستان ان بدقسمت ترین ملکوں میں سے ہے جس میں 43 وزیر خزانہ اب تک حکومت میں موجود رہے، مختلف ادوار میں 47 سے یعنی 75 سالوں میں 43 وزیر خزانہ ہمارے بنے۔ ان کے نام اگر آپ کسی وقت ڈیمانڈ کریں گے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، کیونکہ میرا ایشو وزیر خزانہ نہیں ہے، میرا ایشو وہ طبقہ ہے جو پاکستان کو لوٹتا ہے۔ پاکستان میں ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نیا مالیاتی سکینڈل سامنے آتا ہے۔ کوئی لوگ ان کے نام نہیں بتانا چاہتے، پھر کسی نہ کسی طرح وہ نام سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن کیا مجال بغیرت لوگوں کو کبھی شرم آ گئی ہو کہ ہم وہ لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں اور ہم حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں، اپنی مرضی کی پالیسیز بنواتے ہیں، اور اس حد تک اپنی مرضی کی پالیسیز بنواتے تھے یا بنواتے ہیں کہ جہاز پورٹ کے باہر آ کر کھڑا ہے، ایس آر او جاری ہوا، جہاز پورٹ پر آ گیا، اور پورٹ پر آنے کے بعد ایس آر او تبدیل کر دیا گیا جب اس سے مال اتر گیا، اور یوں لاکھوں کی بجائے کروڑوں کمائے۔ یہ کوئی ایک دو لوگ نہیں ہیں، اب تو یہ شاید کئی 100 لوگ ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب پاکستان میں 22 خاندانوں کا بہت شور تھا، بہت دھوم تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کے غریبوں کا خون چوستے ہیں۔ میں ان میں سے کچھ نام آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 70 کی انتخابی مہم میں ان 22 خاندانوں کا پیپلز پارٹی نے بہت شور مچایا تھا۔ ان میں کچھ نام جو ہیں وہ کچھ یوں ہیں: داؤد، سیگلز، آدم جی، جلیل، کالونی، فینسی، بھوانی، کریسنٹ، گھندھارا، اصفہانی، حبیب، نشاط، بیکو، خیبر، ہائسنس، منو، اور نام بھی ہیں لیکن میں انہی پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کی یہ کوشش رہی کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ چھین لیا جائے، اور اس وقت جس کے پاس پاکستان میں سب سے زیادہ دولت تھی، داؤد خاندان کے پاس، وہ تقریباً 600 ملین روپے ان کے پاس تھے۔ آپ حساب کر لیجئے کہ آج 600 ملین روپے کیا ہیں، اور آج کے جو لوگ امیر ہیں وہ کتنے امیر ہیں۔ اور ان لوگوں میں تو وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو پاکستان چلانے کے لیے پیسے دیے تھے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے پیسے دیے تھے، حکومت کے اخراجات پورا کرنے کے لیے پیسے دیے تھے۔ لیکن ان میں سے چند نام ابھی باقی ہیں، باقی سب منظر عام سے ہٹ کے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں گئے یہ ایک الگ کہانی ہے، وہ کیوں گئے یہ ایک دوسری کہانی ہے، کیا وہ لوٹیں گے یہ ایک تیسری کہانی ہے۔ لیکن آج آپ ذرا پاکستان کے امیر لوگوں کی داستان سن کر دیکھیں تو آپ اور میں ورطہ حیرت میں چلے جائیں گے کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور غریب کس طرح غریب ہو رہا ہے، اور امیر حکومت سے غریبوں کے ٹیکس کا پیسہ کس طرح لوٹتا ہے۔ ایک صاحب تھے معین قریشی، یہ میاں نواز شریف اور بے نظیر کی مرضی سے پاکستان کے نگران وزیر اعظم بنے تھے۔ واشنگٹن سے تشریف لائے تھے، ان کی والد کی قبر
سرکار ڈھونڈتی پھر رہی تھی، پولیس والوں نے ان کے والد کی قبر میانی صاحب میں ڈھونڈی، جانے ملی کہ نہیں ملی، لیکن وہ ایک قبر تک گئے اور وہاں جا کے انہوں نے فاتحہ پڑھی اور یہ کہا گیا کہ وہ تو پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں، ووٹر ہی نہیں ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ان کو وزیر اعظم بنانے پر تیار تھے۔ وہ کس کے کہنے پر اور وہ کیوں آئے تھے؟ وہ بعد ازاں پھر پاکستان تشریف لائے اور وہ چاہتے یہ تھے کہ ایک انشورنس کمپنی کا لائسنس ان کو دے دیا جائے۔ مجھے یاد ہے لاہور کے ایک ہوٹل میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے آج تک پاکستان کو کتنا ٹیکس دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتا۔ حکمران بننے کے لیے، زیادہ امیر بننے کے لیے پاکستان سے خوبصورت کون سی جگہ ہو سکتی تھی؟ لیکن معین قریشی کی تمام خامیاں خرابیاں اپنی جگہ پر، ہماری کیا خرابی تھی کہ ہم ان کو لے کر آ رہے تھے؟ ہم ایسا کیوں کر رہے تھے؟ ایک کام معین قریشی کر گئے اور ایک ہی دفعہ ہوا، پھر کبھی نہیں ہوا۔ وہ تھا کہ پاکستان میں قرض لینے والے لوگوں کی اور قرض معاف کروانے والے لوگوں کی ایک لسٹ انہوں نے سینٹ آف پاکستان میں، نیشنل اسمبلی تو ڈیزالو ہو گئی ہوئی تھی، سینٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کر پڑھ کے بتا دی، پبلک ہو گئی، چھپ گئے نام، اور پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ کس کس نے کتنے کتنے قرضے کب کب کیسے کیسے کس کس بینک سے معاف کروائے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو امیر لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، 14 15 15 20 20 50 کروڑ روپے کی گاڑی میں پھرتے ہیں، یہ پیسے آپ کے اور میرے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک زمانہ تھا جب معراج خالد صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے، تو محترم 35 پنچر والے نجم سیٹھی صاحب احتساب سیل کے نگران بنائے گئے تھے، اور یہ بات اس وقت زیر بحث تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے قرض معاف کروایا ہوا، یہ قانون تھا کہ جنہوں نے قرض معاف کروایا ان کو انتخاب کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے۔ تقریباً 80-85 لوگ وہ تھے اس اسمبلی میں جو آئی بعد میں، جو نااہل تھے بنیادی طور پر اس قانون کے تحت۔ کیبنٹ میٹنگ پوری کی پوری سسپینڈ کر کے پورے کیبنٹ ممبرز جو تھے، وہ فاروق لغاری صاحب صدر تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ فیصلہ ہوا کہ اس قانون کی تنسیخ کر دی جائے، اور وہ نااہل لوگ، وہ لٹیرے، وہ چور، وہ ڈاکو جنہوں نے قرض معاف کروائے ہوئے ہیں اور بلا وجہ کروائے ہوئے ہیں اور وہ واپس بھی نہیں کر رہے، ان کو انتخاب لڑنے کی اجازت دے دی جائے۔ یوں بھاری مینڈیٹ ہمارے نصیب میں آیا۔ اسی طرح شوکت عزیز جب پرائم منسٹر تھے تو کراچی سٹاک ایکسچینج پر، پاکستان سٹاک ایکسچینج بیٹھ گئی تھی، بری طرح تباہ و برباد ہو گئی۔ اس پر اس وقت کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایک سوو موٹو لیا تھا اور انہوں نے ان کو طلب کیا، سٹاک ایکسچینج کے ذمہ داران کو، جو ڈائریکٹرز تھے ان کو۔ ملک علی یار خان مرحوم پاکستان کے بہت زیرک سیاستدان تھے، وہ چیئرمین تھے اس وقت کمیٹی کے سامنے جب یہ صنعت کار اور سرمایہ کار تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ہم سے پوچھ سکیں کہ ہم نے یہ پیسے کیسے کمائے یا کیا ہوا یا کیسے سٹاک ایکسچینج بیٹھ گئی۔ لیکن انہوں نے بھی اپنی تیاری کر رکھی ہوئی تھی اور انہوں نے قانون کے ذریعے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ پاکستان کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو قومی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ہوتی تھی، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پبلک منی کو سیو کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کا حساب لے۔ ایک خاتون رکن، میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ وہ میری عزیزہ ہیں، انہوں نے ایک صاحب سے وہاں سوال کیا کہ یہ 1 ارب روپیہ ایک ہفتے میں آپ کو کمیشن کیسے مل گیا؟ تو انہوں نے انکار کیا، تو محترمہ نے چیک کی کاپی جو تھی وہ ان کے سامنے پیش کر دی کہ یہ ہے چیک کی کاپی جو آپ کی کمپنی کے نام پر ایشو کیا گیا سٹاک ایکسچینج سے کمیشن۔ جو شخص ایک ہفتے میں 1 ارب روپیہ کماتا ہو تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ عام حالات میں کس طرح کتنے پیسے کماتا ہوگا اور اس کو کون کون سی ہیرا پھیری نہیں آتی ہوگی۔ آج پاکستان کی
پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے یہ سوال کیا کہ جن 621 لوگوں کو آپ نے بہت کم شرح سود پر قرض دیا ان کے نام بتائیے۔ وہ بتانے سے انکاری تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سیکرٹ ہے۔ گویا میرے اور آپ کے پیسے جو ٹیکس کے جاتے ہیں اس کو اسٹیٹ بینک استعمال کرے تو وہ سیکریسی ہے، کس سے؟ ہم سے، ہمارے ہی پیسوں کی۔ لیکن میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں نور عالم خان کو اور ان لوگوں کو جو وہاں موجود تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کے لوگوں کو آج گرل کیا، گویا رگڑا لگایا، اور رگڑا لگانے کے نتیجے میں وہ یہ بھی نہیں بتا رہے تھے کہ وہ کون سے 6 بینک ہیں جنہوں نے یہ پیسے بہت کم شرح سود پر دیے، کتنے دیے یہ بھی بتانے کو تیار نہیں تھے، کوئی تفصیل دینے کو تیار نہیں تھے۔ یہ جو تبدیلی کی حکومت تھی، اس کے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب، جو پہلے بھی پاکستان کے وزیر خزانہ رہے، آج کل سینیٹر ہیں، خود نیب کے کیسز میں انوالو تھے، وزیر بننے سے پہلے اپنا کیس ختم کروایا، سینیٹر بھی بن گئے، وزیر بھی بن گئے، ایڈوائزر بھی رہے، جانے کیا کیا رہے، بینک بھی بنایا، اور بینک کا بھی مقدمہ موجود تھا، وہ بینک بیچ بھی دیا۔ ایک لمبی کہانی ہے ان کی اور ان کے خاندان کی، پھر کہیں گے تو میں اس پر بھی کسی وقت بات کر لوں گا۔ انہوں نے یہ کام کیا تھا تبدیلی سرکار میں، وہ جو حقیقی آزادی مانگ رہے تھے، وہ جو لوگوں کے لیے بہت سارے نعرے لگا رہے تھے، جو اب بھی نعرے لگاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، گویا وہ جو جھوٹ بول رہے تھے اس جھوٹ میں اضافہ کرنے کے لیے آج بھی لوگ ان کی حفاظت کے لیے حصار باندھ کے کھڑے ہیں کہ ہم نام نہیں بتا سکتے، ہم پیسے نہیں بتا سکتے۔ آج پاکستان میں شرح سود، اگر کوئی شخص 100 روپے قرض لے تو اس کو 25%، 1/4 کل رقم کا سود دینا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو صرف 5% پر یہ رقم دی گئی جو اربوں روپے میں ہے، اور یہ نہیں بتا رہے تھے کہ یہ اربوں روپے جو ہیں یہ کس انڈسٹری کے پاس گئے، اس انڈسٹری نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، اور وہ پیسے پھر کہاں خرچ ہوئے، وہ واپس بھی آئے کہ نہیں آئے۔ جب اچھی طرح گرل ہو گئے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم بتانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم جرنلسٹوں کی موجودگی میں نہیں بتائیں گے۔ یہ جو انفارمیشن کا قانون پاس ہوا ہے، اس کے تحت جرنلسٹوں کا یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اپنے حق کو استعمال کریں اور اس انفارمیشن کو پبلک کریں۔ میں ان سے بھی درخواست کروں گا، وہ لوگ جو پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں، کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، اور یہ ایک فرض ہے آپ پر، قومی فریضہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ کون لوگ تھے۔ دینے والے کا نام تو میں نے بتا دیا، اور شوکت ترین کے ساتھ جو اس وقت پرائم منسٹر تھے وہ ایک کرکٹر تھے، ہم سب جانتے ہیں وہ کون تھے، اور جس طرح وہ نعرے لگاتے تھے، جس طرح وہ لوگوں کو چور اور ڈاکو کہتے تھے، وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ جو ان کے اپنے معاملات ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں، لیکن یہ جن 621 کمپنیوں یا افراد کو فائدہ دیا گیا اور اندھادھند فائدہ دیا گیا اور پاکستان کی معیشت کا بھرکس نکال دیا، اس کا حساب دے کون ہوگا؟ پہلے نام تو آ جائے۔ جس وقت یہ نام ارکان اسمبلی کے سامنے آ جائیں گے تو انہوں نے کوئی قرآن پر حرف نہیں اٹھایا ہوگا کہ وہ اس کو پبلک نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان کے پیسے ہیں، یہ آپ کے اور میرے پیسے ہیں، ہمیں اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، وطن کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اسٹیٹ بینک کو بھی یہ بات واضح کر دے کہ پبلک کے پیسے اس طرح لوٹنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ زندگی رہی تو کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو۔